الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین، آپ حضرات کی خدمت میں حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کیا مومنوں کے پاس وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں اور ان چیزوں سے جو اللہ نے حق نازل کیا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں کتابت دی گئی اس سے پہلے اور ان پر مدت لمبی ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں. محترم حاضرین، ہم جس دور میں جس وقت میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے، یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. قیامت کی قریب وقت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ظہور ہو رہی ہے. اور ایک نشانی اس میں سے یہ ہے کہ انسانوں کے دل دن بدن لمحہ بلمحہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کے دل کبھی سخت نہیں ہونے چاہیے. دلوں کی سختی یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی ایک ظاہر بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں نہ جانے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، بڑے بڑی مصیبتیں آتی ہیں. ابھی حال ہی کی جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ زلزلوں کی شکل میں ہے. ترکی، سیریا، اس طرف کے جتنے علاقے ہیں، ممالک ہیں، اس میں زلزلے آئے ہوئے ہیں. اتنی بھاری تباہی مچی ہوئی ہے، انسانی جانیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور بڑی دردناک والی کیفیت ہے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دردناک کیفیت اور اتنے دردناک مناظر ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ہمارے دل نرم نہیں پڑ رہے. یہ جو آیت کریمہ ہم نے رکھی ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں رکھنی ہیں. یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے سامنے اتری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین کے دلوں کو دیکھا کہ وہ سست ہو رہے ہیں، تو انہیں نزول قرآن کے 13 سال ابھی گزرے نہیں تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ دل نرم پڑے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے اتاری ہوئے حق سے. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کے درمیان اور اس آیت کے درمیان بھی 4 سال نہیں گزرے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر، خیر القرون کی بات ہو رہی ہے. ہم تو کتنے دور جا چکے ہیں. اسی طرح سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ذرا سست پڑے، ذرا انہیں اکتاہٹ محسوس ہوئی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی بات ایسی بیان کیجیے، ہمارے دل بہت سست ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت نازل کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہت بہترین قصے بیان کرنے جا رہے ہیں. سورہ یوسف اور کا قصہ نازل. لیکن کہتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام کو سستی اور ان کے دلوں میں اس طرح کی اکتاہٹ پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کچھ تو بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ زمر کی آیت نمبر 23 اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت بہترین بات نازل کی قرآن حکیم. بہت خوبصورت بات ہے.
بہت خوبصورت کلام ہے. کہتے ہیں پھر صحابہ کرام کے دل جو ہے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگے, سخت ہونے لگے. پھر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول کچھ تو بیان کیجئے, کچھ تو بتائیے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں. آپ سوچئے ذرا کہ کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں. ہم ان اسباب پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ہمارے دل کیوں نرم نہیں پڑتے. کتنی آیتیں ہم سن لیتے ہیں, اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو آیتیں نہیں سننے کا توفیق ہوتی. اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نازل شدہ حق سے ہی دل نرم پڑتے ہیں. آج ہمارے دل کیوں نرم نہیں پڑتے؟ ہم آپ سے سوال کریں گے, آپ اپنے من میں جواب دیجئے گا, اپنے دل سے جواب دیجئے گا. کتنے لوگ اس تباہی سے کو سن کر دیکھ کر کچھ اندر میں تبدیلی پیدا ہوئی ہو, کچھ ہلچل محسوس ہوئی ہے, رویا ہو, آنکھ سے آنسو آئے ہو, اپنے دل کو جواب دیجئے گا. کیا آنسو ٹپکا ہماری آنکھوں سے؟ یہ وقت کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم جب سنتے صحابہ کرام سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑ جاتا, رک جائیے, اب تاب نہیں ہے قرآن آیت کو سننے کی. لیکن ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے, اور غالباً یہ مغرب کی نماز کا موقع تھا. نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب عشاء کے انتظار میں اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ کرام بیٹھے رہے کہ ایک نماز پڑھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیا گھر جائیں گے, عشاء کا وقت ہو جائے گا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر گھر کو چلے جائیں گے, سو جائیں گے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف دوڑائی. ہمیں تو آج موقع نہیں ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا موقع نہیں, کہ ہمارے پاس تو یہ آ گیا ہے, ہمارے پاس تو موبائل دن رات اس میں ایسے ایسے, ہمیں یہ بدبختی ہے ہماری. آسمان کی طرف نظر اٹھائے, اللہ کی قدرت کو دیکھیں ذرا. نہ تو زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں, نہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ ہمارے اطراف جو لوگ ہیں, جو چیزیں ہیں, جو قدرت ہے اللہ کی نشانیاں, اس کو بھی نہیں دیکھ رہے. کس کو دیکھ رہے؟ اسکرین کو دیکھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر فرمایا, وہ سنیے, ھذا اوان, وہ وقت آ گیا ہے, یہ وہ گھڑی ہے, یختلس العلم من الناس, لوگوں سے علم اچک لیا جائے گا, حتی لا یقدروا منہ علی شیء, یہاں تک کہ وہ علم کے بارے میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھ سکیں گے, علم نہیں حاصل کر پائیں گے پھر, کیونکہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اہل العلم, علماء, راسخ علماء, وہ نہیں رہیں گے. آپ ان کی وفات ہونے لگے گی, ان کا علم ان کے سینوں کے ساتھ چلا جائے گا. اب علم کہاں رہ جائے گا؟ کتابیں پڑھی رہیں گی, یہ ڈیوائس پڑھے رہیں گے, یہ سوشل میڈیا پڑھا رہے گا, اور دین کے نام پر, علم کے نام پر خطبہ کی کثرت ہوگی, تقریر کرنے والوں کی, اسپیکرز کی کثرت ہوگی, جو آپ کو کیا دے رہے, کیا سنا رہے, کچھ پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, ایک صحابی تھے زیاد ابن لبیت الانصاری, وہ کہتے ہیں کیف یختلس العلم منا, ہمارے درمیان سے کیسے علم چک لیا جائے گا, کیسے علم چلا جائے گا؟ اور جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وقد قرأنا القرآن, ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے, سیکھ لیا ہے آپ سے. فواللہ لنقرأنہ, اور اللہ کی قسم ہم اسے پڑھیں گے بھی خود اور سیکھیں گے. ولنقرئنہ نساءنا وابنائنا, اور اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی گھر کی عورتوں کو بھی سکھائیں گے قرآن کی. کیسے چلا جائے گا علم, کیسے اٹھ جائے گا علم؟ صحابہ کا جذبہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ثقلت کا امک یا زیاد, اے زیاد تمہاری ماں تمہیں گن پائے. ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ, میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھداروں میں سے ایک انسان سمجھتا کہ تم تو بہت بڑے سمجھدار ہو, اتنی ایسی کیسی بات کر رہے ہو. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ کو ذکر کیا, فرمایا ہادی ما, فرمایا کہ التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى, تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس تھا کہ نہیں تھا. وماذا تغنی عنہم, کیا فائدہ پہنچا اس سے؟ تورات اور انجیل نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا, گمراہ ہوئے کہ نہیں؟
یہود قرآن حکیم کے مطابق غیر المغضوب علیہم کہلائے اور نصارہ قرآن حکیم کے مطابق ضالین کہلائے، گمراہ کہلائے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک گمراہ ہو گئے، تورات و انجیل تھا کہ نہیں ان کے درمیان، پھر کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ سب موجود ہوں گے، یہ علم نہیں موجود ہوگا، یہ عمل میں نہیں آئے گا، یہ سینوں میں نہیں اترے گا، یہ دل میں نہیں اترے گا۔ آج معاملہ یہی ہے، ہمارا علم ہمارے سینوں میں نہیں اتر رہا ہے، ہمارے حلق سے کانوں سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ یہ زلزلے دیکھ کر بھی، یہ تباہیاں دیکھ کر بھی، یہ وارننگ ہے میرے بھائی، وارننگ ہے۔ کب ہمارا دل نرم ہوگا؟ دعا کریں اللہ سے دعا کریں، کچھ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، کچھ مسئولیات ہماری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں ایسے وقت میں۔ سب سے پہلے اپنے دل کی نرمی کے لیے دعا کریں، دل کے نرم ہونے کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بیدار دل دے، ایسا مردہ دل نہ دے، ایسا مردہ دل نہ دے کہ ہم اس طرح چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم سنبھل نہ سکیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے ابو دردہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ حدیث سنائی، ابو دردہ نے روایت کی، نہیں حدیث، ان سے جا کر پوچھا کہ ابو دردہ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہا جو کچھ انہوں نے بیان کیا بالکل صحیح بیان کیا ہے، اور اگر اور کچھ جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں تو مجھ سے سن لو۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا علم جو اٹھایا جائے گا انسانوں سے الخشوع، وہ خشوع ہوگا، دل کی نرمی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا یوشک، ایسا وقت آئے گا ان تدخل مسجد جماعت، تم کسی جماعت والی جامع مسجد میں تم جاؤ گے، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، ایک انسان بھی نماز پڑھنے والا تمہیں خشوع والا نہیں ملے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت۔ یہ وقت تو نہیں آ چکا کہ خشوع نہیں ہوگا؟ علم خشوع لاتا ہے، علم نہیں، علم سے خشوع نہیں آ رہا، علم نہیں ہے۔ دن رات تو ہم سن رہے ہیں، دن رات تو بتایا جا رہا ہے، اور کتنے ایسے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا مگر صحیح ترین علم نہیں ہوگا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعمالیاں، یہ گمراہیاں ہیں۔ اس سے قبل کی علم اٹھا لیا جائے، ہماری ذمہ داری کی علم سیکھ لیا جائے، علم حاصل کر لیا جائے، خوب علم حاصل کریں۔ ایک وقت نہیں ملتا ہے یہاں پہ بھیجنے کے لیے بچوں کو، ایک وقت نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے وقت۔ کھلے طور پر جو قرآن حدیث کی عظمت کو نہیں جانتے، قرآن و سنت کی عظمت کو نہیں جانتے، ان کی اتنی اہمیت نہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو دیکھ سکیں اور اس کو کھیل تماشا بنا کے رکھیں۔ جب کوئی آئے گا، جب کوئی جائے گا، جس کے دل میں قرآن و حدیث کی سنت کی عظمت نہیں ہے، بڑی گمراہی میں جائے گا۔ دنیا کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، ماں باپ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ دل کی سختی اسی وقت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم جب علم دین کی عظمت خود نہیں سکھاتے تو بڑا ہو کر کیسے ہم اور آپ جیسے انسان بنے گا؟ ہم اور آپ بدبخت جیسے انسان ہیں، بدبخت ہیں ہم۔ بچپن سے جس چیز کی عظمت آپ نے دلائی ہے، آپ کے عمل کو اس نے دیکھا ہے کہ یہ خود میرے والد، میرا باپ، میری ماں جب قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی باتوں کو ایسے ہی رکھتے تو ہم تو ایسے ہی رکھنے والے ہیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں تو معصوم ہے، بچوں تو معصوم ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعات، یہ سارے حادثات ہم کو کتنا ابھارتے ہیں، کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ وہی حالت، حادثات زلزلے سے پہلے بھی جیسے تھے ویسے بھی اب ہے، تو کیا فرق ہے ہمارے مومن ہونے کا؟ کیا مطلب ہے؟ نہ فجر کی پابندی ہے، نہ خطبے میں پہلے پہنچنے کا جذبہ ہے، نہ درس کی کچھ، ہاں سب۔ کس جگہ لوگ علم سیکھتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ مسجد میں علم نہیں سیکھتے تو کہاں سے علم سیکھتے؟ مسجد میں نہیں سیکھتے تو پتہ نہیں کہاں علم سیکھتے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کے وقت آؤ، ایک آیت 2 آیت سیکھو، اور یہ تو کوہان، جو اونٹ کی کوہان ہوتی نا گوشت سے بھری ہوئی، بغیر کسی محنت کے مل جائے، یہ قرآن حدیث سیکھنے کا صبح کے وقت۔ ہماری آدھی امت تو پورا صبح کے وقت سو رہی ہے۔ میں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے دل نرم پڑے۔ یہ وقفے وقفے سے ایک تذکیر ہے، یہ کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ خود میرا اپنا محاسبہ ہے، میں اپنا حساب کر رہا ہوں، میں کہاں پر ہوں۔ ہر کوئی شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے، قبل اس کے کہ آپ کا حساب لیا جائے ہم اپنا حساب آپ کر لینا۔ کل جب حساب لیا جائے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی تباہی ہو جائے گی، بڑی تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ آگاہی ہے، یہ تذکیر ہے کہ یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے،
قبل اس کے کہ ہم پر مصیبت آئے، اس سے پہلے ہم سنبھل جائیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. آمین تقبل یا رب العالمین.